ناظرین، کرۂ ارض پر بسنے والا شاید ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی قدر و قیمت اور فضیلت سے واقف نہ ہو، اور ہر صاحب ایمان کے دل کی آرزو ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار وہ ضرور حجر اسود کو چھوئے۔ ناظرین، حجر اسود کیا ہے؟ حجر اسود کے فضائل اور اوصاف کیا ہیں، اور لوگ حجر اسود کو کیوں بوسہ دیتے ہیں، یہی ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہوگا۔ اور آج ہم تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ پیش آئے حادثات اور حجر اسود سے منسوب ایمان افروز واقعات کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، حجر اسود عربی زبان کا لفظ ہے جو دو الفاظ کا مجموعہ ہے۔ حجر عربی میں پتھر کو کہتے ہیں اور اسود سیاہ اور کالے رنگ کے لیے بولا جاتا ہے۔ حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے جو خانہ کعبہ کے جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے۔ اس وقت یہ 3 بڑے اور مختلف شکلوں کے کئی چھوٹے ٹکڑوں پر مشتمل ہے۔ یہ ٹکڑے اندازاً 2.5 فٹ قطر کے دائرے میں جڑے ہوئے ہیں اور جن کے گرد چاندی کا گول چکر بنا ہوا ہے۔ جو مسلمان حج یا عمرہ کرنے جاتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ طواف کرتے وقت ہر بار حجر اسود کو بوسہ دیں۔ اگر ہجوم زیادہ ہو تو ہاتھ کے اشارے سے بھی بوسہ دیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے نور اور روشنی کو ختم کر دیا ہے۔ اگر اللہ رب العزت اس روشنی کو ختم نہ کرتے تو مشرق و مغرب کا درمیانی حصہ روشن ہو جاتا۔ حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام اپنے ساتھ جنت سے لائے تھے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرمایا تھا۔ طوفان نوح علیہ السلام میں حضرت آدم علیہ السلام کا تعمیر کردہ بیت اللہ آسمانوں پر اٹھائے جاتے وقت اس متبرک پتھر کو شک میں جبل ابی قبیس میں امانتاً رکھ دیا گیا تھا۔ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے دیوار خانہ کعبہ میں نصب فرمایا۔ ناظرین، سن 606 میں جب رسول کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک تقریباً 35 سال تھی، سیلاب نے کعبے کی عمارت کو سخت نقصان پہنچایا اور اہل قریش نے کعبہ کی دوبارہ تعمیر کی، مگر جب حجر اسود رکھنے کا مسئلہ آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی خواہش تھی کہ یہ سعادت اسے نصیب ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جھگڑے کو طے کرنے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ حجر اسود کو ایک چادر پر رکھا اور تمام سرداران قبائل سے کہا کہ وہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں۔ سب نے مل کر چادر کو اٹھایا اور جب چادر اس مقام پر پہنچی جہاں اس کو رکھا جانا تھا تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس کو دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ ناظرین، سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے حجر اسود پر چاندی کا کور بنوایا۔ سن 1268 عیسوی میں سلطان عبد الحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوایا، جسے 1281 میں سلطان عبد العزیز نے دوبارہ چاندی میں تبدیل کر دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا اور اسے بنو آدم کے گناہوں نے سیاہ کر دیا ہے۔ ناظرین، حجر اسود کے فضائل اور اوصاف میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے ارشادات اور احادیث تاریخ کی کتابوں کی زینت بنے ہوئے ہیں، مگر جنت کا یہ انمول موتی عالی مرتبت مقدس و متبرک یاقوت گردش ایام کے ستمرانیوں سے محفوظ نہ رہ سکا۔ متعدد بار اس سے فاسق و فاجر ظالموں کے ہاتھوں تختہ مشق بننا پڑا، بارہا حادثات کا شکار ہوا اور اس کے نازنین بدن پر کتنی ہی مرتبہ زخم آئے۔ ناظرین، تاریخ میں کم از کم 6 واقعات ملتے ہیں جب حجر اسود کو چوری کیا گیا یا توڑنے کی کوشش کی گئی۔ ہو سکتا ہے ان حادثات کی تعداد زیادہ ہو۔ اسلامی روایات کے مطابق جب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب فرمایا۔ ناظرین، 7 ذوالحج سن 3
317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر سلیمان کرامتی نے مکہ معظمہ پر قبضہ کر لیا۔ خوف و ہراس کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج بیت اللہ شریف نہ ہو سکا اور کوئی بھی شخص عرفات نہ جا سکا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین، یہ اسلام میں پہلا موقع تھا کہ حج بیت اللہ شریف موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر بنو عباس کے خلیفہ مقتدر باللہ نے ابو طاہر کرامتی کے ساتھ فیصلہ کیا اور 30,000 دینار دے دیے، تب جا کر حجر اسود خانہ کعبہ کو واپس کیا گیا۔ یہ واپسی سن 339 ہجری کو ہوئی، گویا 22 سال تک خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ ناظرین، جب فیصلہ ہوا کہ حجر اسود کو واپس کیا جائے تو اس سلسلے میں خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم محدث شیخ عبداللہ بن ناکیم کو حجر اسود کی وصولی کے لیے ایک وفد کے ساتھ بحرین بھجوایا۔ ناظرین، یہ واقعہ علامہ سیوطی کی روایات سے اس طرح نقل کیا گیا ہے کہ جب شیخ عبداللہ بحرین پہنچ گئے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیا گیا، تو ان کے لیے ایک پتھر خوشبودار خوبصورت غلاف میں نکالا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ نہیں، بلکہ حجر اسود میں 2 نشانیاں ہیں، اگر یہ پتھر اس معیار پر پورا اترا تو یہ حجر اسود ہوگا اور ہم اسے لے جائیں گے۔ پہلی نشانی یہ کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسری یہ کہ آگ سے گرم نہیں ہوتا۔ اب اس پتھر کو جب پانی میں ڈالا گیا تو وہ ڈوب گیا، پھر آگ میں اسے ڈالا گیا تو سخت گرم ہو گیا۔ فرمایا ہم اصل حجر اسود کو ہی لیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا نکلا، پھر پانی میں ڈالا گیا تو وہ پھول کی طرح پانی کے اوپر تیرنے لگا۔ تو محدث شیخ عبداللہ نے فرمایا یہی ہمارا حجر اسود ہے اور یہی خانہ کعبہ کی زینت ہے اور یہی جنت والا پتھر ہے۔ اس وقت ابو طاہر کرامتی نے تعجب کیا اور کہا یہ باتیں آپ کو کہاں سے ملی ہیں؟ تو شیخ عبداللہ نے فرمایا کہ یہ باتیں ہمیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملی ہیں کہ حجر اسود پانی میں ڈوبے گا نہیں اور آگ سے گرم نہیں ہوگا۔ ابو طاہر نے کہا کہ یہ دین روایات سے بڑا مضبوط ہے۔ جب حجر اسود مسلمانوں کو مل گیا تو اسے ایک کمزور اونٹنی کے اوپر لادا گیا جس نے تیز رفتاری کے ساتھ اسے خانہ خدا پہنچایا۔ اس اونٹنی میں زبردست قوت آ گئی، اس لیے کہ حجر اسود اپنے مرکز بیت اللہ شریف کی طرف جا رہا تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جا رہے تھے تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، حتیٰ کہ بحرین پہنچنے تک 40 اونٹ اس کے نیچے مر گئے تھے۔ 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو واپس خانہ کعبہ میں نصب کر دیا گیا۔ ناظرین، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارد ہے کہ زمین میں حجر اسود اللہ رب العزت کا دایاں ہے، روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک زبان ہوگی، جس نے بھی اسے حق یا باطل کے ساتھ چوما ہوگا اس کی گواہی دے گا۔ یہ پانی میں ڈوبتا نہیں اور نہ ہی آگ سے گرم ہوتا ہے۔ ناظرین، حجر اسود وہ ہے جو کعبہ کے جنوب مشرقی کنارے میں ہے اور یہیں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے اور یہ اصل میں جنت کے یاقوتوں میں سے ہے اور اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا اور یہ آنسو بہانے اور دعا کے قبول ہونے کی جگہ ہے۔ اسے چھونا اور اس کا بوسہ لینا مسنون ہے اور زمین میں یہ اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، یعنی اللہ رب العزت کے ساتھ توبہ کا عہد کرتے ہوئے مصافحے کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا اور جو اس کے برابر ہوتا ہے وہ رحمان کے ہاتھ سے معاہدہ کر رہا ہے اور اسے چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ انبیاء، صالحین، حجاج کرام، عمرہ اور زیارت کرنے والوں کے لبوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، اے حجر اسود تیرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئے دلچسپ اور علم سے بھرپور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔